بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. صدق الله مولانا العلی العظیم. اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن کو نازل فرمایا اور اس پر عمل کرنے کی دعوت دی، اور فرمایا کہ جو اعمال کے اندر وزن پیدا کر کے آئے گا وہ کامیاب ہے، اور اعمال میں وزن پیدا ہوتا ہے اللہ کی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز میں کر کے بتایا اس پر عمل کرنا۔ ذہن میں ایک بات یہ آتی ہے کہ ہم اللہ کی بات مانیں تو کیوں مانیں؟ اس کے جوابات اللہ تعالیٰ نے یہاں آیت میں دیے۔ اس لیے مانو کہ اللہ کے تم پر احسانات ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کہ اگر دنیا میں کوئی 2 پیسے کا کسی کے اوپر احسان کر دیتا ہے تو آدمی کہتا ہے کہ میری زندگی تمہارے نام، میری زندگی کے دن و رات سب تمہارے لیے وقف۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اے انسان تیرے اوپر کتنے بڑے بڑے احسانات کیے۔ چند احسانات اللہ تعالیٰ نے یہاں یاد دلائے۔ پہلا احسان فرمایا وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین پر رہنے کی انسانوں کو جگہ دی، زمین کو اس لائق بنایا کہ انسان یہاں زندگی گزار سکے، جہاں مکان بنانا چاہے وہاں مکان بنا لے، جہاں کھیتی کرنا چاہے وہاں کھیتی کر لے۔ ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ زمین کو دلدل بنا دیتا اور آدمی وہاں چلنے پھرنے کے لائق نہ رہتا، اگر مکان بنانے کی کوشش کرتا تو وہ نہ بن پاتا۔ لہذا اللہ نے پہلا احسان یہ بتایا کہ زمین پر رہنے کے لیے انسانوں کو جگہ دی، اور زمین پر تم کو قابض بنا دیا کہ یہ تمہاری ہے، جس طرح چاہو اس میں تصرف کرو، تمہیں اختیار ہے۔ پھر اگر محض قابض بنا دیا جاتا اور اسباب معیشت، کھانے کمانے کا کوئی انتظام نہ ہوتا تو زندگی کیسے گزرتی؟ اگر آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں زمین دے دے لیکن ہمارے پاس ہنر نہ ہو، ہمارے پاس محنت کرنے کا طریقہ معلوم نہ ہو، تو ہم اس زمین کو کھا تو سکتے نہیں، پیٹ کیسے بھرے گا؟
اللہ نے فرمایا دوسرا احسان وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اسباب معیشت، زندگی بسر کرنے کے تمام ذرائع اللہ نے اس میں رکھے کہ اس میں یہ خزانہ ہے، اس میں یہ خزانہ ہے، اس طرح کھیتی کرو گے تو اتنے پھل تمہیں ملیں گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر روزی کا بھی انتظام رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اندر پینے کا پانی بہترین انداز میں اسٹور کر کے رکھا کہ جب کھانے کی ضرورت ہو تو اس طرح محنت کر لو، جب پینے کی ضرورت ہو تو پانی اس طرح سے نکال لو۔ قلیلا ما تشکرون، اللہ نے شکوہ کیا بہت کم ہی لوگ ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ میری بات اس لیے مانو کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، ہم نے تمہاری پیدائش کی ہے۔ اگر مثال کے طور پر زمین بھی ہو اور کھانے پینے کا انتظام بھی ہو، لیکن انسان کا وجود ہی نہ ہو، اولاد کا سلسلہ نہ ہو، تو آدمی کس کے لیے زمین کا انتظام کرے، کس کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرے، کس کے لیے پانی کا انتظام کرے جب اولاد ہی نہیں ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ میرا احسان ہے کہ تمہارا خود اپنا وجود نہیں تھا، تمہارے آباء و اجداد کا وجود نہیں تھا، تمہاری اولاد کا وجود نہیں تھا، اللہ نے احسان کیا کہ تم کو عدم سے نہیں تھے وجود میں لائے۔ یہ بھی احسان ہے کہ اب زمین کا بھی استعمال کرو، کھانے پینے کی چیزوں کا بھی استعمال کرو۔ چوتھا احسان ثم صورناکم، اللہ نے بہترین صورت عطا فرمائی۔ سب کچھ ہو، اگر چہرہ بگڑا ہوا ہو تو آدمی اسی احساس کمتری میں مر جائے کہ میرا تو چہرہ ٹھیک نہیں، میری صورت اچھی نہیں۔ اللہ نے فرمایا بہترین صورت، بہترین جسم، کڑیل جوان اللہ نے بنایا۔ پانچواں احسان کہ اللہ کی بات اس لیے مانی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری عزت افزائی فرمائی، فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، سب سے بہترین سانچے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ڈھالا، اور ڈھالنے کے بعد فرمایا ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، عزت بڑھائی، کہا اے ملائکہ تم نوری مخلوقات ہو، تم نے گناہ کی طرف کبھی جھانک کر نہیں دیکھا، آؤ آدم کو سجدہ کرو۔ یہ آدم علیہ السلام کو سجدہ پوری انسانیت کے لیے احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے، انسانوں کی عزت افزائی کے لیے فرشتوں سے فرمایا کہ سجدہ کرو۔ چنانچہ سوائے ابلیس کے، اور یہ سجدہ سجدہ عبادت نہیں تھا بلکہ سجدہ تعظیمی، آپ کی عظمت کو بلند کرنے کے لیے تمام ملائکہ نے سجدہ کیا، جس کا تذکرہ یہاں آ رہا ہے، سوائے ابلیس کے۔ ابلیس اپنی بزرگی اور برتری کا قائل ہوا اور اس نے یہ کہا کہ آدم کو اے اللہ آپ نے مٹی سے پیدا کیا، مٹی کی صفت زمین پر رہنا، پیروں کے تلے روندا جانا، اور آگ کی صفت ہے کہ وہ اوپر کو جاتی ہے۔ اس نے آگ اور مٹی کی ظاہری صفت کو دیکھا تو اپنے آپ کو افضل سمجھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مٹی کے اندر جو انسان کا مادہ اصلی ہے، مٹی اور پانی، اللہ تعالیٰ نے اس سے بنایا ہے۔ آپ دیکھیں کیسی بھی دہکتی ہوئی آگ ہو، مٹی اور پانی اس کو یک لخت بجھا دیا کرتی ہے، اور اسی طرح مٹی کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صفت رکھی ہے کہ وہ اپنی ذات سے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا کرتی، بلکہ
مٹی سے قسم قسم کی غذائیں نکلتی ہیں، پھل اور پھول نکلتے ہیں، اور مٹی اپنے اندر بے شمار چیزیں رکھتی ہے، اور اسی طرح مٹی سبب ہے انسانوں کے پالے جانے کا، برخلاف آگ وہ ایک مہلک چیز ہے۔ لیکن شیطان نے مٹی اور آگ کے ظاہر کو دیکھا اور اس ظاہر کو دیکھ کر دھوکے میں آیا کہ میں بلند ہوں۔ حقیقت میں اللہ تعالی عزت جس کو عطا فرمائے بلند وہ ہے۔ تو ابلیس لعین کا یہ دعویٰ بغیر دلیل کا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کہ تو نے میری بات نہیں مانی، قال فاخرج منہا، جا یہاں سے نکل جا، اب تیری یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے تکبر کی بنیاد پر، اور اللہ کا حکم نہ مانا گیا اس بنیاد پر۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے درمیان سے اس کو نکال دیا۔ بہرحال پیچھے یہ مضمون آیا تھا کہ اللہ کا حکم ہر حال میں مانا جائے گا، اور یہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، اس پر عمل کیا جائے گا۔ ہم عمل کیوں کریں؟ اس لیے کریں کہ اللہ کے اتنے بڑے بڑے احسانات ہیں، اور جو اللہ کے احکامات نہیں مانے گا وہ کیسا ہی اللہ کا مقرب ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے حکم کے نہ ماننے کی وجہ سے راندہ درگاہ کر دیا کرتے ہیں، جیسے ابلیس لعین کو کیا۔ یہاں یہ مضمون بھی اللہ نے بیان فرمایا۔ پہلے اپنے احسانات یاد دلائے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اور کھلی بات یہ ہے کہ ہم نے تمہیں زمین میں رہنے کی جگہ دی، یعنی زمین کو اس لائق بنایا کہ تم رہ سکو۔ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ تم کھودنا چاہتے، زمین میں کھود نہ سکتے، اللہ ایسا سخت بنا دیتے۔ تو یہ تمام اللہ کے احسانات ہیں کہ تمہیں زمین میں رہنے کی جگہ دی، نہ ایسا سخت بنایا نہ ایسا نرم بنایا، بلکہ جو انسانوں کے لائق تھا زمین کو اس اعتبار سے بنایا، اور اس میں تمہارے لیے، زمین میں تمہارے لیے روزی کے اسباب پیدا کر دیے۔ گویا کہ زمین ایک گودام ہے، نہ جانے کس قدر خزانے اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اندر رکھے ہیں، ہماری سوچ سے بھی پرے کی بات ہے۔ پھر بھی تم لوگ شکر کم ادا کرتے ہو۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ اور ہم نے تمہیں پیدا کیا، ایک احسان یہ ہے کہ تمہارا وجود نہیں تھا، تمہیں وجود میں لائے، پھر تمہاری صورت بنائی، بہترین صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس لعین کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين۔ اللہ نے کہا جب اے ابلیس لعین میں نے تجھے حکم دے دیا تھا تو تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ وہ بولا میں آدم سے بہتر ہوں، اللہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا
اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين۔ اللہ نے کہا اچھا تو یہاں سے تو نیچے اتر، کیونکہ تجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ یہاں یعنی اللہ کے دربار میں تکبر کرے۔ اب نکل جا، یقیناً تو ذلیلوں میں سے ہے، اور جو بھی تکبر کرتا ہے وہ ذلیلوں میں سے ہوتا ہے۔